شیخ یوٹیوب چینل عثمان باجوہ۔ بایزید اول 761 ہجری بمطابق 1360 عیسوی میں پیدا ہوا۔ 1389 عیسوی کوسوو کی پہلی جنگ میں بایزید اول اپنے والد کے ہمراہ صلیبیوں سے عندگی سے لڑا۔ اسی جنگ اختتام پر اس کے والد سلطان مراد اول کی شہادت کے بعد وہ سلطنت عثمانیہ کا چوتھا حکمران بنا۔ بایزید اول بڑا بہادر، حوصلہ مند، فیاض اور اسلامی فتوحات کے بارے میں بڑا جذباتی تھا۔ اسی وجہ سے اس نے فوجی امور کی طرف خصوصی توجہ مبذول کی اور اناطولیہ میں ریاست کرامان کو اپنی سلطنت میں شامل کرنے میں کامیاب ہوا اور اناطولیہ میں قائم نصرانی امارات کو نشانہ بنایا، حتیٰ کہ ایک سال کے قلیل عرصہ میں یہ تمام امارات سلطنت عثمانی کا حصہ بن گئیں، جس کی بدولت سلجوقوں کے بعد پہلی بار سلطنت کے اندر ایک سیاسی اتحاد قائم ہوا۔ بایزید کے دور حکومت میں یورپی ساحلوں پر موجود صرف مضبوط قلعوں والے شہر ہی سلطنت عثمانی کا حصہ بننے سے بچ سکے، جن میں ایتھنز اور قسطنطنیہ شامل ہیں۔ بایزید نے یورپی اور اناطولی محاذوں پر اس برق رفتاری سے حملے کیے کہ اسے یلدیرم، جس کا معنی بجلی ہے، کا لقب دیا گیا۔ سربیا کے ساتھ بایزید نے دوستانہ تعلقات قائم کرنے کی پالیسی اختیار کی، حالانکہ سرب ہی عثمانیوں کے خلاف بلکانی اتحاد کے قیام کا سبب تھے۔ اس سے بایزید کی غرض یہ تھی کہ وہ دولت سربیا سے اپنے اور ہنگری کے درمیان ایک دیوار کا کام لیں۔ بایزید ایک ایسے حلیف کی ضرورت محسوس کرتا تھا جو ایشیائے کوچک کی اسلامی ترکی سلجوقی امارات کے بارے اس کی نئی عسکری پالیسی میں اس کے کام آ سکے۔ اس لیے بایزید نے سربیا والوں سے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ شاہ لازار، جو مارکے کوسوو میں قتل ہو گیا تھا، کہ دونوں بیٹے سربوں پر حکومت کریں، سلطنت عثمانیہ سے دوستی کے تعلقات رکھیں، جزیہ دیں اور سپاہیوں کی ایک مقررہ تعداد مہیا کریں جو جنگوں میں ایک الگ یونٹ کی صورت میں سلطان کی فوج میں شامل ہو۔ سلطان نے شاہ لازار کی بیٹی سے شادی کر کے اس معاہدے کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ 797 ہجری بمطابق 1393 عیسوی کو بایزید بڑی برق رفتاری کے ساتھ بلغاریہ کی طرف بڑھا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ یہاں کی پوری آبادی نے اپنی گردنیں خم کر دیں اور اس کے ساتھ ہی اس کی سیاسی آزادی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ بلغاری کا سقوط کیا عمل میں آیا کہ پورے یورپ میں کوہرام مچ گیا۔ تمام یورپی طاقتیں بایزید کے رعب و دبدبا سے تھر تھر کانپنے لگیں۔ 1394 عیسوی میں سلطان بایزید اول نے تھیسالونیکی اور البانیہ کے علاقے فتح کیے۔ 1394 میں ہی صلیبی مسیحی فوجوں نے بادل نخواستہ ایکا کر لیا اور بلکان سے عثمانیوں کا نام و نشان مٹانے کی سبیل کرنے لگے۔ شاہ ہنگری سگسمن اور پاپ ناہم بونیفیس دولت عثمانی کے خلاف صلیبی مسیحی یورپی اتحاد کی تبلیغ کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس اتحاد میں بہت سی سلطنتیں، جس میں جرمنی، فرانس، انگلستان، اسکاٹ لینڈ، سوئٹزرلینڈ، جنوبی زیریں علاقے اور اٹلی کی بعض امارات شامل تھیں۔ یہ سلطنت عثمانیہ کے خلاف 14ویں صدی عیسوی کا سب سے بڑا اتحاد تھا۔ اس صلیبی حملے میں تقریباً 12 لاکھ جنگجوؤں نے حصہ لیا۔ 800 ہجری بمطابق 1396 عیسوی میں صلیبی فوجیں ہنگری کی طرف بڑھیں، لیکن سپہ سالاروں اور سرداروں کے درمیان اور سگسمن کے درمیان جنگ سے پہلے اختلافات پیدا ہو گئے۔ سگسمن اس بات کو ترجیح دیتا تھا کہ صلیبی لشکر انتظار کرے اور جب عثمانی لشکر حملہ کرے تو وہ تب جنگ شروع کرے، لیکن باقی سپہ سالار اس انتظار کے حق میں نہ تھے۔ انہوں نے بغیر کسی انتظار کے اپنی فوجوں کو لیے نیکوپولس تک پہنچ گئے۔ دونوں فوج کا ٹکراؤ 1396 میں نیکوپولس کے مقام پر ہوا۔ بایزید کے ساتھ تقریباً 1 لاکھ سپاہی تھے۔ یہ تعداد یورپی صلیبی اتحادی فوجوں کے مقابلے میں بہت تھوڑی تھی، لیکن عسکری نظام اور اسلحہ کے لحاظ سے وہ یورپیوں پر فوقیت رکھتے تھے، سو اکثر نصرانی شکست خوردہ بھاگ کھڑے ہوئے، کئی قتل ہوئے اور ان کے بہت سے قائد گرفتار ہوئے۔ اس جنگ میں بے انداز مال غنیمت عثمانیوں کے ہاتھ لگا۔ شاہ ہنگری سگسمن، جس کا غرور اس حد تک بڑھا ہوا تھا اور وہ اپنی فوجی قوت کے بارے میں
اس قدر پر اعتماد تھا کہ اس نے کہا تھا کہ اگر آسمان اوپر سے گر پڑے تو ہم اسے اپنے نیزوں پر اٹھا لیں گے۔ وہ بھی فرار ہوا۔ اس کے ساتھ روڈس کے گھوڑ سوار دستہ کا رئیس بھی تھا۔ جب یہ دونوں بگھوڑے بحر اسود کے کنارے پہنچے تو نصرانی بحری بیڑے کو لنگر انداز دیکھا، کود کر ایک کشتی میں سوار ہوئے اور سر پر پاؤں رکھ کر یوں بھاگے کہ کسی چیز کا ہوش نہ رہا۔ نیکوپولس کے معرکے کے بعد یورپی معاشرے کی نظروں میں ہنگری کی قدر و منزلت بہت گر گئی اور ان کی ہیبت اور استود کا محل زمیں بوس ہو گیا۔ اس فتح کی خوشی میں بایزید نے دارالحکومت بروسا میں عظیم الشان جامع مسجد اولو جامع تعمیر کروائی اور یورپی اسلامی دنیا میں خوشی کے شادیانے بجنے لگے۔ بایزید نے سلطان روم کا لقب اختیار کیا، جو اس بات کی دلیل تھا کہ دولت سلاجقہ کی وراثت کا وہ امین ٹھہرا ہے اور جزیرہ نما اناطولیہ پر اسے اقتدار حاصل ہو گیا ہے۔ ہزاروں مسلمانوں نے اناطولیہ کی طرف ہجرت کی۔ یہ لوگ دولت عثمانی کی خدمت کرنا چاہتے تھے۔ 1391 عیسوی میں بایزید نے بازنطینی سلطنت کے دارالحکومت قسطنطنیہ کا پہلا محاصرہ کیا، جو 7 ماہ تک جاری رہا۔ نیکوپولس کی جنگ سے پہلے بازنطینی شہنشاہیت پر بایزید دباؤ سخت کرنے اور قسطنطنیہ میں مسلمان کے امور کا فیصلہ کرنے کے لیے قاضی کے تقرر پر حکومت کو مجبور کرنے میں کامیاب رہا۔ 1393 میں بایزید نے بیزنطینیوں کے سمندر کے راستے ہر طرح کی مدد روکنے کے لیے انازول قلعہ تعمیر کیا۔ 1395 میں بایزید نے دوبارہ قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا۔ اس بار بیزنطینی شہنشاہ نے اسلامی محکمہ قضاء کی تشکیل، مساجد کی تعمیر اور اسلامی برادری کے لیے شہر کے اندر 700 گھروں کی تخصیص کو منظور کر لیا۔ ایک کثیر آبادی والے محلے کے نصف حصے کو چھوڑ دیا، جس میں عثمانی فوجی حفاظتی دستہ ٹھہرا جو 6000 سپاہیوں پر مشتمل تھا۔ دولت بازنطینیہ پر مقرر جزیہ بڑھا دیا گیا۔ اس کے علاوہ یہ اجازت بھی لی گئی کہ بیزنطینی دارالحکومت میں مسلمان اذان پڑھ سکیں گے۔ مارکہ نیکوپولس میں عظیم کامیابی کے بعد عثمانیوں نے اپنے پاؤں بلقان میں جما لیے، جس کی وجہ سے بلقانیوں کے اندر خوف و ہراس پھیل گیا۔ بوسنیا نے بھی دولت عثمانی کی اطاعت قبول کر لی۔ عثمانی لشکروں نے نصرانی جنگجوؤں کا پیچھا جاری رکھا تاکہ انہیں کسی میدان میں واپس آنے کی ہمت نہ ہو۔ سلطان بایزید نے جزیرہ نما مورا کو فتح کرنے کے بعد اس کے حکام کو سزا دی، جو صلیبی اتحاد کے لیے عسکری مدد لے کر آئے تھے، اور بازنطینی شہنشاہ کو سزا دینے کے لیے بایزید نے مطالبہ کیا کہ وہ قسطنطنیہ اس کے حوالے کر دے۔ سلطان کے مقابلے میں شاہ ایمانوئل نے یورپ سے امداد کی اپیل کی، لیکن سب بے سود۔ حقیقت یہ ہے کہ قسطنطنیہ پر قبضہ بایزید اول کے جہادی پروگرام میں بہت بڑی اہمیت رکھتا تھا۔ 1397 میں اسی لیے وہ ایک لشکر اجرا لے کر بڑھا اور بازنطینی دارالحکومت کا سخت محاصرہ کر لیا۔ قسطنطنیہ کا یہ محاصرہ 1401 تک جاری رہا، جس کے دوران ایک مرتبہ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ بازنطینی حکمران شہر چھوڑ کر فرار ہو گیا اور قریب تھا کہ شہر مسلمان افواج کے ہاتھ آ جاتا۔ یورپ اس انتظار میں تھا کہ آج یا کل کس وقت اس قدیم دارالحکومت کا سقوط عمل میں آتا ہے کہ سلطان ایک نئے خطرے سے نمٹنے کے لیے محاصرہ اٹھا کر مشرقی علاقوں کی طرف روانہ ہو گیا۔ 1400 عیسوی میں وسط ایشیا کا جنگجو حکمران تیمور مقامی حکومتوں کو زیر کر کے ایک وسیع سلطنت قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ تیمور اور سلطان بایزید کے درمیان جب کلش میں مختلف عوامل اور اسباب کار فرما تھے، جن میں اہم ترین عراق کے وہ امیر جن کے علاقوں پر تیمور نے قبضہ کر لیا تھا وہ سلطان بایزید کے ہاں پناہ گزین ہوئے۔ اسی طرح ایشیا کوچہ کے بعض امراء نے آ کر تیمور کی پناہ لے لی تھی، اور دونوں جانب پناہ لینے والے یہ امراء تیمور اور سلطان بایزید کو جنگ پر اکساتے رہتے تھے۔ اس کے علاوہ نصرانیوں نے تیمور کو شے دی کہ وہ سلطان بایزید پر حملہ آور ہو اور اس کا خاتمہ کر دے۔ دونوں حکمرانوں کی طرف سے ایسے خطوط تحریر کیے گئے جس میں ایک دوسرے کی تصدیق کی گئی، جس نے جلتی پر تیل کا کام کیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دونوں حکمران اپنی سلطنت کو وسیع کرنا چاہتے تھے اور ان کی ریاستوں کی سرحدیں ملتی تھیں۔ یہی چیز اس چپکلش کا اصل محرک ثابت ہوئی۔ تیمور اپنے لشکر کو لے کر آگے بڑھا، سیواس پر قبضہ کر لیا اور شہر کے محافظ لشکر کو شکست دی۔ سلطان بایزید ایک لشکر لیے 804 ہجری
بمطابق 1402 عیسوی کو تیمور کے مقابلے میں انقرہ پہنچا۔ 20 جولائی 1402 عیسوی کو جنگ انقرہ میں تیمور نے عثمانی فوج کو شکست دے کر سلطان بایزید کو گرفتار کر لیا۔ سلطان بایزید کو جنگ انقرہ میں شکست کا اتنا غم تھا کہ وہ 1 سال بعد ہی 1403 میں دوران قید انتقال کر گیا۔ کہا جاتا ہے کہ تیمور نے شروع میں دوران قید سلطان بایزید کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، لیکن جب سلطان بایزید نے 3 بار بھاگنے کی کوشش کی تو تیمور نے سلطان بایزید کو پنجرے میں بند کر دیا اور اسے ہر جگہ لیے پھرتا تھا، لیکن اس بات میں کتنی صداقت ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تیمور کے مقابلے میں سلطان بایزید کی ناکامی کی وجہ اس کی عجلت اور وہ جنگی جنون تھا جس کی بدولت وہ اپنے مد مقابل کی صحیح طاقت کا اندازہ نہ لگا سکا تھا۔ اپنی فوج کے ہمراہ جہاں سلطان بایزید نے پڑاؤ کیا وہ جگہ کسی لحاظ سے بھی میدان جنگ کے قابل نہ تھی۔ سلطان بایزید کے بہت سارے فوجی تو پانی کی عدم دستیابی کی وجہ سے پیاس سے ہی مر گئے کیونکہ بلا کی گرمی پڑ رہی تھی۔ یوں ہی دونوں لشکر آپس میں گتھے، تتاری لشکروں کے پاؤں اکھڑ گئے جو سلطان بایزید کی فوج میں تھے اور وہ انقرہ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اسی طرح اسیویہ امارات کے لشکر جو اس کی فوج میں ان علاقوں کی فتح کے بعد شامل ہوئے تھے ثابت قدمی کا مظاہرہ نہ کر سکے۔ سلطان بایزید اور اس کی بقیہ فوج بڑی بہادری سے لڑی لیکن ان کی ایک نہ گئی اور میدان تیمور کے ہاتھ رہا۔ یورپ کی نصرانی حکومتیں تیمور کی کامیابی سے بہت خوش ہوئیں۔ انگلستان، فرانس، کشتالہ اور قسطنطنیہ کے بادشاہوں نے تیمور کو مبارکبادی کے پیغام بھیجے۔ یورپ کو یقین ہو گیا کہ عثمانی خطرہ جس سے وہ عرصہ دراز سے ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے تھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹل گیا ہے۔ سلطان بایزید کی شکست کے بعد تیمور نے غزنیق، بروسا اور دوسرے کئی شہروں اور قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھا اور ازمیر کے دروازے پر دستک دی۔ عالم اسلام تیمور پر لعن طعن کر رہا تھا کیونکہ اس نے سلطان بایزید کی یورپ کی طرف بڑھتی ہوئی فوجوں پر حملہ کر کے اسلام پر کاری ضرب لگائی تھی۔ تیمور نے ایشیائی کوچے کے امراء کو ان کی سابقہ املاک کو واپس کر دیا اور اس طرح وہ امارات جن کو سلطان بایزید نے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا دوبارہ خود مختار ہو گئیں۔ تیمور نے ایک اور سیاسی چال چلی اور سلطان بایزید کے بیٹوں میں پھوٹ ڈال کر تاج و تخت کے لیے ان کو آپس میں لڑا دیا۔ سلطان بایزید کے 5 بیٹے تھے اور یہ پانچوں ہر مارکے میں اپنے باپ کی شانہ بشانہ لڑے۔ ان میں سے ایک کا نام مصطفیٰ تھا جس کے بارے گمان کیا جاتا ہے کہ وہ جنگ میں مارا گیا۔ دوسرا بیٹا موسیٰ اپنے باپ کے ساتھ تیمور کی فوجوں کے ہاتھوں گرفتار ہوا۔ باقی تینوں بھاگنے میں کامیاب رہے۔ ان میں سے بڑا جس کا نام سلیمان تھا ادرنا پہنچا اور اعلان کر دیا کہ وہ یہاں کا حکمران ہے۔ عیسیٰ بروسا پہنچا اور لوگوں کے سامنے اپنے باپ کے جانشین ہونے کا اعلان کیا، جبکہ محمد جو ان سب میں چھوٹا تھا ایشیائی کوچے کے شمال مشرق میں اماسیہ چلا گیا۔ اس کے ہم رکاب کچھ سپاہی بھی تھے اور تینوں بھائی جو سلطنت کے ٹکڑوں پر لڑ رہے تھے کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ دشمن چاروں طرف سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ادھر تیمور نے موسیٰ کو رہا کر دیا تاکہ وہ فتنہ و فساد کی اس آگ کو مزید تیز کر دے۔ جب خشک و تر سب جل کر راکھ ہو گیا تو تیمور اپنے لشکر کو لیے آگے بڑھا اور اپنے پیچھے شہروں کو اس حال میں چھوڑا کہ وہ سب بری حالت میں ویرانوں کا منظر پیش کر رہے تھے۔ لا قانونیت اور بدحالی گویا صدیوں سے ان شہروں کا مقدر تھی۔ یہ خانہ جنگی 10 سال 1403 عیسوی سے 1413 تک جاری رہی۔ اندرونی اختلافات کے باوجود عثمانی انقرہ میں پہنچنے والی مصیبت کے سامنے ڈٹ گئے، یہاں تک کہ 1413 عیسوی کو محمد اول بلا شرکت غیر عثمانی سلطنت کا تاجور قرار پایا۔ سلطان بایزید اول نے جب تخت سنبھالا تھا تو سلطنت عثمانیہ کا رقبہ تقریباً 5 لاکھ مربع کلومیٹر تھا۔ انقرہ کی جنگ سے پہلے سلطنت عثمانیہ کا رقبہ 9,42,000 کلومیٹر ہو چکا تھا، جس میں بلقان کا 4,42,000 کلومیٹر اور اناطولیہ کا 5 لاکھ مربع کلومیٹر کا رقبہ شامل تھا۔ سلطان بایزید اول کو بروسا میں دفن کیا گیا۔